बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नोमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, साजिश या मुदाखलत में पाकिस्तानी कौम जो फंसी हुई थी, अब इसकी गवाहियां बाहर से आ रही हैं। आज एक वीडियो लीक हो चुकी है जो अमेरिकन यूएस सिक्योरिटी काउंसिल के एक मेंबर है, उनसे जब पूछा जाता है कि इमरान खान को निकालने की बुनियादी वजह क्या थी, तो उन्होंने क्या कहा। सबसे पहले आप इस वीडियो को मुलाहिजा कीजिए, बाद में इस पर बात करते हैं। What would you say to Pakistan? They've got nuclear weapons, they got a big army, and we're not real happy with them. What is our message to Pakistan? Right. Pakistan needs to support Ukraine, stop looking for deals with Russia right now, limit their involvement with China, okay, and then also stop the anti-American policies that are part of the reason that Imran Khan, the Prime Minister, got voted out of office a couple of weeks ago. So it's time to cool on the anti-American, pro-Russia policies in Pakistan. This is not the time. یہ ویڈیو آپ نے دیکھی اور اس کے بعد جو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے، انہوں نے بھی اب سے کچھ دیر قبل عوام سے کچھ بات چیت کی ہے. آپ یہ بھی سنیے گا ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرے پاکستانیوں، میں نے آپ سب کو آگاہ کیا کہ پاکستان میں ہماری حکومت ہٹائی گئی ایک بہت بڑی بیرونی سازش کے تحت. میں نے قوم کے سامنے مراسلہ رکھا. میں نے چیف جسٹس کو وہ بھجوایا، پہلے اسپیکر کو، پھر چیف جسٹس کو، پاکستان کے پریزیڈنٹ کو. میں نے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں رکھا. سب کو ہم نے بتایا کہ یہ مراسلے میں واضح طور پہ ایک بیرونی ملک سازش پاکستان کی جمہوریت کے خلاف، پاکستان کی گورنمنٹ کے خلاف باہر سے سازش کی گئی، اور جس کے اندر ملوث تھے ہمارے ملک کے میر جعفر اور میر سعد. پہلے میں اس کو لوگوں نے مانا نہیں. ہمارے بڑے صحافی تھے، انہوں نے کہا جھوٹ ہے. یہ جو موجودہ پرائم منسٹر ہے، اس نے کہا یہ جھوٹ ہے. ان کے باقی اپوزیشن لیڈرز نے بات نہیں مانی. بعد میں وہ سب ثابت ہو گئی. مراسلہ اب سب دوسری نیشنل سیکورٹی کاؤنسل میں سب مان گئے کہ یہ واقعی مراسلہ ہے. اب آج ایک ویڈیو نکلی ہے، اور ویڈیو نکلی ہے امریکہ کی دفاعی تجزیہ نگار کی. تھنک ٹینک کی وہ لیڈ کرتی ہیں، اور ڈیفنس کی تھنک ٹینک. اور وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ انہوں نے اس کو آگے وضاحت کی. ان کی جو آپ اگر وہ ان کی جو ویڈیو دیکھیں تو وہ کیا رہی ہیں؟ وہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان کا پرائم منسٹر کو ہم نے اس لیے ہٹایا کیونکہ وہ آزاد فورن پالیسی چلانے کی کوشش کر رہا تھا. وہ نیوٹرل رہنے کی کوشش کر رہا تھا روس اور یوکرین کی جنگ میں، اور وہ اپنے تعلقات بڑھا رہا تھا چائنا سے، اور وہ روس سے تجارت کی بات کر رہا تھا جس سے پاکستان کو فائدہ ہونا تھا. گندم بھی 30% کم پہ ہمیں دینے کے لیے تیار تھے. تیل بھی 30% کم دینے پہ تیار تھے، جس سے لوگوں کے اوپر کم بوجھ پڑنا تھا مہنگائی کا. تو اس نے یہ واضح کیا کہ اس لیے چینج کر کے ایک ایسے پرائم منسٹر کو لایا گیا. اس نے کہا کہ چینج اس لیے کیا کہ یہ جو پرائم منسٹر ہے اب یہ ان کی ساری باتیں مانے گا. یعنی کہ باتیں کیا مانے گا؟ کہ یہ پاکستان کے مفادات کو قربان کرے گا امریکی فورن پالیسی کے لیے. سو یہ نیوٹرل بھی نہیں رہ سکیں گے آپ. ان کو اس کا حصہ بننا پڑے گا. ان کو چائنا سے بھی محدود کرنے پڑیں گے اپنے تعلقات، اور روس سے کوئی تجارت نہیں کریں گے. تو یہ ایک ایجنڈا پہ آئے ہیں. اس کو یہ کہتے ہیں سازش کی وجہ سے اس کو اوپر بٹھایا گیا ایک کرپٹ ترین آدمی کو، جس کے خاندان کے اوپر 40 ارب روپے کے کیسز ہیں، جو میں نے کل وائٹ پیپر دیا ہے. نیب کے اندر کیسز ہیں، ان کے ایف آئی میں کیسز ہیں، اور کنوکشنز بھی ہو چکی ہیں اس 40 ارب میں. ان کو اس لیے لایا گیا کہ اب یہ ساری ان کی باتیں مانیں گے، اور باتیں مانیں گے پاکستان کے ہمارے مفادات کے خلاف. جس طرح کے وار آن ٹیرر میں پاکستان نے اس پہ شرکت کی جب امریکہ نے دھمکی دی. امریکہ کی جنگ میں ہم نے شرکت کر کے 80,000 اپنے لوگوں کو قربان کیا. ملک کی تباہی کی، قبائلی علاقے کی تباہی کی. ہمیں 400 ڈرون اٹیک کروائے اپنے لوگوں پہ. اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوا وہ سب آپ جانتے ہیں. لیکن ہم نے سارا کیا کسی اور ملک کے فائدے کے لیے. ہم پھر اس طرف جا رہے ہیں
اور اسی لیے یہ رجیم چینج کی گئی تھی. میں نے جس طرح میں نے کہا چیف جسٹس صاحب کو لیٹر لکھا ہوا ہے, میں نے پریزیڈنٹ صاحب کو لیٹر لکھا ہوا ہے, اس کے اوپر تحقیقات کرنی چاہیے. اگر ہم نے اس وقت اس سازش کو ایکسپوز نہ کیا, اس میں ایک کمیشن, ایک اوپن ہیئرنگ, میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں, اوپن ہیئرنگ ہونی چاہیے سپریم کورٹ کے اندر اس کمیشن کی. اگر ہم نے یہ نہ کی, کوئی پاکستان کا پرائم منسٹر اپنے ملک کی مفادات کی حفاظت نہیں کرے گا, وہ اپنے ملک کو کسی اور ملک کے لیے قربان کرے گا. اس لیے میں نے ان کو کہا کہ یہ بہت ضروری ہے. اور میں یہ بھی آپ کو کہہ دوں کہ جب بھی یہ تحقیقات ہوں گی, میں آپ کو یہ پورے اعتماد سے کہنا چاہتا ہوں کہ پتہ چلے گا کن کن لوگوں نے غداری کی اس ملک کے ساتھ. یہ جو اس حکومت نے, اور یہ مافیا لیڈ حکومت, جس طرح کی انہوں نے شرمناک کیسز بنایا ہمارے اوپر بلاسفیمی پہ, شرم آنی چاہیے ان کو ایسے کیس بنا کے. اصل میں کیس بننے چاہیے ان لوگوں کے اوپر غداری کے, جو انہوں نے اس ملک سے غداری کی ہے. آج میں اپنی ساری قوم کو کہہ رہا ہوں, چاند رات ہے, آپ نے باہر نکلنا ہے, جھنڈے پکڑ کے باہر نکلنا ہے. آپ نے پیغام دینا ہے ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی کہ ہم حقیقی آزادی چاہتے ہیں, ہم کسی کی غلامی کرنے کے لیے تیار نہیں. غلامی نامنظور اور امپورٹڈ حکومت نامنظور. آپ نے سب نے پاکستان کے لیے نکلنا ہے, میرے لیے نہیں نکلنا, پاکستان کے مستقبل کے لیے نکلنا ہے, ایک آزاد پاکستان کے لیے نکلنا ہے. اور انشاءاللہ یہ ثابت ہوگا کہ یہ قوم کسی کی غلامی سوائے اللہ کے کسی کی غلامی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. شکریہ. ہم شرمندہ ہیں پاکستان سے, کیونکہ ہمیں جب کہا گیا کہ سازش ہوئی ہے تو ہم نے مذاق اڑایا. ہم شرمندہ ہیں پاکستان سے, کیونکہ جب ایک وزیر اعظم چیختا رہا, چلاتا رہا کہ یہ پاکستان کے بیرونی سازش ہو رہی ہے پاکستان میں اندرونی چینج لانے کے لیے, تو ہم مذاق اڑاتے رہے. ہم شرمندہ ہیں اس پاکستان سے کہ ہمارے ایک وزیر اعظم کو اس طریقے سے نکال کر, اس بے عزتی کے ساتھ اور اس فریبی کے ساتھ, کہ آج وہ فخر اس پر محسوس کرتے ہیں. آج وہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہم نے پرائم منسٹر عمران خان کو صرف اور صرف اس لیے نکالا ہے کہ وہ فارن آفس کی جو آزادی چاہتا تھا, وہ اپنے خارجہ پالیسی لانا چاہتا تھا. وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ امریکہ کی پالیسی پر عمل درآمد ہو. وہ یہ قطعی طور پر نہیں چاہتا تھا کہ امریکہ کے ساتھ جو معاہدے ہوئے ہیں ان پر عمل ہو, چاہے انہی کے فائدے میں ہو, پاکستان کے فائدے میں. آج یہ تمام چیزیں کھل کر سامنے آ چکی ہیں. وہ میڈیا اینکرز کہاں پر ہیں جو یہ بات کہا کرتے تھے کہ کوئی سازش نہیں ہوئی, اور میڈیا پر ایک شوشہ مچایا کرتے تھے کہ یہ گارنٹی کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ کوئی سازش نہیں ہوئی, امریکہ کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے, یہ ایک جھوٹا بیانیہ بنا رہا ہے. آج تو وہاں سے آپ کو گواہی آ رہی ہے. آج تو آپ کو ڈوب مرنا چاہیے. آپ نے جس قوم کو ایک صحیح نیریٹو سے دور کرنے کی کوشش کی ہے, یہ آپ کی کمزوری ہے. یہ آپ نے کیا تھا. آپ نے ٹی وی پر بیٹھ کر جو جھوٹ بولے تھے, اب اس کا کیا ہوگا؟ امریکہ کہتا ہے کہ ہم نے کی ہے, یہاں کے پنو خان کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کی ہے. امریکہ کہتا ہے کہ جی ہاں, ہم نے عمران خان کو اس لیے ہٹایا کیونکہ وہ جو خارجہ پالیسی ہے وہ آزاد کرنا چاہتے تھے, بلکہ ہم انہیں آزاد نہیں کرنا چاہتے تھے. وہ چائنا کے ساتھ تعلقات بنانا چاہتے تھے, وہ روس کے ساتھ تعلقات بنانا چاہتے تھے, وہ دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات بنانا چاہتے تھے, اور ہم وہ نہیں کرنے دینا چاہتے تھے. اس بات پر ان کو نکالا گیا ہے, اور یہ بات نہ صرف ہمیں بتائی گئی بلکہ آج امریکہ یہ بات کہہ بھی رہا ہے کہ ہم نے عمران خان کی حکومت کو اس لیے ختم کی ہے. آج یہ ویڈیو آپ نے دیکھی, دوبارہ آپ دیکھیے اس ویڈیو کو ذرا. What would you say to Pakistan? They've got nuclear weapons, they got a big army, and we're not real happy with them. What is our message to Pakistan? Right. Pakistan needs to support Ukraine, stop looking for deals with Russia right now, limit their involvement with China, okay, and then also stop the anti-American policies that are part of the reason that Imran Khan, the Prime Minister, got voted out of office a couple of weeks ago. So it's time to cool on the anti-American, pro-Russia policies in Pakistan. This is not the time.